أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں ایک قوم تھی عمالقہ. یہ عملیق نسل سے تھے اور اس وقت ان کا اقتدار تھا. نمرود ابن کنعان یہ اس وقت بادشاہ تھا اور ملک کا نام تھا عراق. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ جو علاقہ تھا جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ مقام اس ملک کا دارالخلافہ تھا اور اس کا نام تھا کوسا بروزن طوبہ. آج کے جغرافیے میں اس شہر کا نام ہے اور آج وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور پہلے جو ہے وہ دارالخلافہ تھا اس زمانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا وہ وزیر مذہبی امور تھے. جس جگہ بت خانہ بنانا ہوتا تھا یا جہاں کہیں بت رکھنے ہوتے تھے یا کہیں مجاور رکھنے ہوتے تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی. یہ محکمہ ان کے سپرد تھا. مگر خدا تعالیٰ کی شان دیکھو کہ باپ بت بنانے والوں میں ہے اور بیٹا بت گرانے والوں میں. وہ بت ساز ہے اور یہ بت شکن ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ باپ سے الگ ہو رہا ہے اور قوم سے الگ ہو رہا ہے. وقت کے بادشاہ سے الگ مناظرہ ہو رہا ہے. تو اس وقت اس گفتگو کا ہے جو نمرود بن کنعان کے ساتھ ہوئی. فرمایا الم ترا کیا تجھے معلوم نہیں الی الذین اس شخص کا واقعہ حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی اس کے رب کے بارے میں. یہ جھگڑا کرنے والا نمرود بن کنعان بادشاہ تھا. جھگڑا اس بات پر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ نبوت عطا فرمائی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ تم رب تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. درمیان میں جملہ معترضہ ہے ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے اس نے جھگڑا کیا کہ رب تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا نہ کہ رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتا. علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی چوٹی کے مفسر ہیں. ان کی تفسیر خازن بڑی مشہور ہے. اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا پر 4 بادشاہ ہوئے ہیں. اثنان کافرانی و اثنان مسلمان، کہ 2 کافر تھے جن کا ساری دنیا پر اقتدار قائم ہوا. ایک نمرود ابن کنعان اور دوسرا بخت نصر ایرانی، یہ مجوسی کافر تھا. اور 2 مسلمان بادشاہ ہوئے کہ جن کا ساری دنیا پر اقتدار تھا. ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں آتا ہے. اسکندر ابن قیلقوس ان کا نام بھی تھا. ان کی جائے پیدائش مقدونیہ ہے جو یونان کے ملک میں ایک جگہ ہے. ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھا. یہ بھی بڑے مؤمن اور موحد تھے. تو خیر نمرود ابن کنعان اس کی عمر بڑی تھی، یہ بڑی عمر کا تھا. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی اور یہ کچھ بعید نہیں، اتنی عمر ہو سکتی ہے. لیکن یہ تھا بڑا ضدی اور ہٹ دھرم. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تو اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال، اس نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اس نے اس طرح کیا کہ
کہ ایک مجرم جو اس کی ماتحت عدالتوں نے جن کو موت کی سزا دے دی تھی، اب وہ اس کے پاس جو ہے صرف بادشاہ کے پاس جو رحم کی اپیل تھی وہ باقی تھی کہ اگر بادشاہ اس کو معاف کر دے تو پھر اس سے جو ہے اس کی سزا ختم ہو سکتی تھی، جو پھانسی کی سزا اس کو دی جانی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کو جس کو پھانسی کی سزا ملی ہوئی تھی اس کو جیل سے نکال کر رہا کر دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جس کے اوپر پھانسی کی سزا نہیں تھی اس کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو جی یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں، لہذا دیکھو جو مر چکا تھا یعنی جس کے اوپر پھانسی کی سزا واجب ہو چکی تھی اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جو مرا ہوا نہیں تھا جس کے اوپر پھانسی کی کوئی سزا ہی نہیں تھی اس کو پکڑ کے میں نے مار دیا، لہذا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ حالانکہ احیی و امیتو کا مفہوم یہ نہیں تھا، بلکہ مفہوم یہ تھا کہ ظاہری کوئی سبب نہ ہو پھر وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ جس طرح اس نے سمجھا اس طرح تو گولی سے بھی آدمی کسی کو مار دیتا ہے، چاقو سے بھی آدمی کسی کو مار دیتا ہے، تو پھر تو معاذ اللہ سارے خدا بن گئے، پھر تو سبھی مار سکتے ہیں۔ موت و حیات کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے مارنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نمرود اسباب کی طرف چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس کو موت و حیات کا معنی سمجھاتے، یہ اس کو سمجھاتے کہ بھئی اس طرح کا مارنا جینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس طرح کا ہے، نہیں بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے ایک اور واضح دلیل کی طرف منتقل ہو گئے۔ فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو فأتی بہا من المغربی، پس اس کو مغرب کی طرف سے لے آ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذر لنگ کا اس کو یہاں بھی موقع تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم اگر تیرا رب کوئی رب ہے تو اس کو کہو نا کہ مغرب سے سورج لے آئے، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں روزانہ، لیکن وہ ایسا کہتا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے لیے سورج مغرب سے طلوع فرما دیتے، اور ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مطلع بالکل صاف ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ صبح صادق نہیں ہوگی، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھیں گے کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا ہوگا، دھند بھی کوئی نہیں ہوگی لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ اس دوران سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ سورج دوپہر تک آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا تو وہ پہلے کی طرح مشرق سے طلوع ہو کر اپنی تاخیر کو پورا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا وقت درمیان میں گزرا ہوگا سورج اپنی تاخیر پوری کرے گا، اس کے بعد دنیا تقریباً 120 سال تک رہے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ تو فرمایا فبہت الذی کفر، پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے بلند پایہ بزرگوں میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے فبہت الذی کفر، فرماتے تھے کہ کافر بھڑویدہ پچی پہ گیا، یعنی کافر جو ہے وہ گنگ رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو قوم کفر و شرک پر ڈٹی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، اب جس کی مرضی ہے، راستے اللہ نے دکھا دیے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اب راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، اب اختیار بھی دے دیا ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ جنت والے راستے پہ چلے، انسان کی مرضی ہے کہ وہ جہنم والے راستے پہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔